علم اشرف کرناٹکی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور تعدد ازدواج پر روشنی ڈالے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم حکم محکم، میرے مشرق و مربی اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھی، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ آئے دن قسم قسم کے فتنے ابھر رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو جلا کر خاک کر دینا چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور تعدد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو لے کر ان کی مقدس ذات پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا آج میں آپ حضرات کے سامنے تعدد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو لے کر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت انسانیت کا جوہر اور خلاصہ اور اعمال و اخلاق کے لحاظ سے انسانوں کے لیے مقتدا اور پیشوا ہے۔ انہوں نے دنیا میں رشد و ہدایت، ایمان و روحانیت، اخلاص و للہیت، شرافت و دیانت، عفت و عصمت، صداقت و امانت اور ایثار و قربانی کی شمع روشن کی، جس کے بچے کچے اثرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور انسانیت ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقدس جماعت کے فرد فرید، گلے سرسید اور گوہر شب چراغ ہیں، جن پر نبوت اور کمالات نبوت ختم کر دیے گئے اور انبیاء سابقین کی تمام خوبیاں اور خصوصیات جمع کر دی گئی، اور ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کر اخلاق و روحانیت کے بلند مرتبہ پر فائز کر کے اللہ رب العزت نے انہیں رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے واسطے اسوہ اور نمونہ بنا۔ حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ اس روئے زمین پر صالح انقلاب برپا کرنے اور ایمانی و انسانی صفات سے متصف انسانی معاشرہ تعمیر کرنے میں سب سے زیادہ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، اور پہلی صدی ہی میں یہ دین ایشیا کے حدود سے تجاوز کر کے افریقہ اور یورپ تک جا پہنچا۔ اس سرعت اور تیزی کے ساتھ دین حق کی اشاعت جہاں عام انسانوں کے لیے فعال نیک تھی، وہیں دیگر ادیان و مذاہب کے پیروکاروں کے لیے حسد و رقابت اور بغض و عناد کا سبب بھی بنی۔ یوں تو اہل کتاب میں جو حضرات منصف مزاج اور حق کے متلاشی تھے، انہوں نے دین حق اور نبی برحق کی پیروی کی، لیکن اکثریت نے روایتی تعصب اور بغض و حسد کی بنیاد پر حق کا انکار کیا اور اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے غلط پروپیگنڈوں کا سہارا لیا، اور تعدد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو لے کر ان کی مقدس ذات پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کی، خصوصاً مغرب کے وہ موجودہ ملحدین و مستشرقین نے، اور وہ اس حقیقت کو فراموش کر گئے کہ انبیاء بنی اسرائیل ہی تعدد ازواج کی سنت پر زیادہ عمل پیرا رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے خود اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی تنقید و تنقید کا نشانہ بنایا۔ بائبل کے بیان کے مطابق سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہود و نصارہ اور مسلمان تینوں کے مورث اعلیٰ اور جد امجد ہیں، ان کی 3 بیویاں تھیں، سارہ، ہاجرہ، قطورہ خاتون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، لیا، زلفا، راحیل اور بلہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی 4 بیویاں تھیں، صبورہ خاتون، جیشہ بنت قینی بنت حباب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، جن میں سے 9 بیویوں کے نام بائبل میں مذکور ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 اور
عورتیں تھیں جن میں سے 700 جورویں اور 300 حرمیں تھیں، ان کے لیے بے تعداد بیویوں کا جواز تھا۔ اس لیے اگر آج کوئی عیسائی تعدد ازواج کی بنیاد پر آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ صرف ان پر نہیں بلکہ سیدنا حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سب کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت انسانیت کا جوہر تھی۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تجرد کی زندگی گزارنا نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کی زندگی عام انسانوں کے لیے کیوں کر نمونہ ہوتی؟ نبیوں کا ازدواجی زندگی گزارنا مقاصد نبوت کے خلاف نہیں تھا بلکہ اس کے موافق و معاون تھا، تاکہ وہ اپنی بیویوں کے ذریعے امت کی عورتوں کی اصلاح و تربیت کا کام لے۔ اگر یہ چیز فرائض نبوت کے منافع کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی کیوں دیتا؟ چنانچہ خود باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور تحقیق کہ ہم نے آپ سے قبل بہت سے رسول بھیجے، انہیں بیویاں اور اولاد دی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے نبی نہیں تھے کہ ان کی سنت کی خلاف ورزی کرتے، بلکہ آپ نے سابق انبیاء ہی کے طریقے پر اللہ پاک کے حکم پر عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں ضرور کی، مگر عمر کے بالکل آخری مرحلے میں یعنی 54 سال کے بعد، اس لیے اس کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شہوت پرستی کا الزام یا تو سراسر جہالت پر مبنی ہے یا بغض و عناد پر، ورنہ آپ کی شادیوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے مخالفین کا یہ الزام کافور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس خاتون سے ہوا؟ توجہ کیجئے، آپ نے 25 سال تک تجرد کی زندگی بسر کی، پھر نکاح کے لیے ایک ایسی معمر اور بیوہ خاتون کا انتخاب فرمایا جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور اس سے قبل ان کے 2 شوہر وفات پا چکے تھے اور ان دونوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 5 بچے تھے۔ تیسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ نے مکمل 25 سال تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زندگی بسر کی، ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ نبوت کے 10ویں سال یعنی 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ چچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہوا۔ قریش کی یہ دونوں ہی محترم شخصیتیں اسلام کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے ایک ساتھ اٹھ جانے کے بعد غم کے بادل چھا گئے۔ قریش کی مخالفت شدید سے شدید تر ہو گئی۔ گھر کے اندر 4 بیٹیاں جن کی اندرون خانہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، اور باہر مخالفتوں کا طوفان اور دعوت و تبلیغ کی گراں ذمہ داریاں الگ۔ ضرورت تھی کہ فوری طور پر دوسرے نکاح کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ معزز سامعین، ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے 50 سال اس زہد و تقوی اور لذائذ دنیا سے یکسوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے پیغمبر علیہ السلام کو آخری عمر میں متعدد نکاحوں پر مجبور کیا؟ اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جا سکتی جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اور آئیے اس کثرت ازواج کی حقیقت کو بھی سن لیجیے کہ کس طرح وجود میں آئی۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سے لے کر 50 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تنہا زندگی بسر کی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودا رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ گھر تشریف لے آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صغر سنی یعنی کم عمر کی وجہ سے اپنے والد ہی کے گھر رہی۔ چند سال کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی اور آپ کی عمر اس وقت 54 سال ہو چکی تھی اور 2 بیویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئی، لہذا یہاں سے تعدد ازواج کا معاملہ شروع ہوا۔ اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے نکاح ہوا اور چند مہینے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ وہ صرف 18 مہینے آپ کے نکاح میں رہ کر وفات پا گئی۔ ایک قول کے مطابق 3 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے نکاح میں زندہ نہیں، اور سن ہجری 4 میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 58 سال ہو چکی تھی۔ کتنی بڑی عمر میں آ کر 4 بیویاں جمع ہوئی، حالانکہ امت کو جس وقت 4 بیویوں کی اجازت ملی تھی اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کم از کم 4 نکاح کر سکتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ پھر سن ہجری 5 میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اور سن ہجری 6 میں حضرت جویریہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے نکاح ہوا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو متعدد بیویوں کی ضرورت جوانی میں ہوتی ہے۔ 55 سال کی عمر میں تو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس عمر میں متعدد بیویوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور ادھیر عمر ایک بیوی کے ساتھ گزری ہے، اور ایک سے زائد بیویاں عمر مبارک کے آخری 8 سالوں میں کی ہے۔ اس سے ہر صاحب فہم سمجھ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح کیے ہیں وہ ذاتی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ حکمت و مصلحت سے کیے۔ ہاں، آخر وہ کیا حکمتیں تھیں جس نے پیغمبر علیہ السلام کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا؟ توجہ کیجئے، ان متعدد نکاحوں کے پیچھے ایک سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سخت قوم سے سابقہ تھا جو تہذیب و تمدن میں بہت پیچھے تھی، جس کی معاشرتی زندگی بہت ہی غیر منظم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اس قوم کی اصلاح و تربیت تھی، ان کے گھروں تک اسلامی قوانین و تعلیم پہنچانے کا ذریعہ یہی امہات المؤمنین تھی۔ امہات المؤمنین کی دوسری مسلمان خواتین کی تعلیم کا ذریعہ بنی، امہات المؤمنین کی دوسری مسلمان خواتین کی تعلیم کا ذریعہ بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور گھریلو زندگی کے معمولات امہات المؤمنین میں سے خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے ذریعے امت کے سامنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی خواتین سے نکاح کے ذریعے ان قبائل سے اپنے معاشرتی تعلقات استوار کیے، جس سے بہت سے قبائلی دشمنیاں آپ کے خلاف سرد پڑ گئی، اور عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ اور جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین مخالف تھا، لیکن جب ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا والد قبیلہ بنی مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا، جویریہ رضی اللہ عنہا قید ہو کر آئی، آپ نے ان سے نکاح کیا، ان سے نکاح کے نتیجے میں پورا قبیلہ بنی مستلق مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خیبر کی لڑائی میں قید ہو کر آئی، اور یہ مشہور یہودی سردار حی بن اخطب کی صاحبزادی تھی، ان کا شوہر مارا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لونڈی بننے نہیں دیا بلکہ ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کر دیا۔ ان متعدد نکاحوں کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ پہلے جنگ بدر پھر جنگ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیوگان سے شادیاں کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما سے مختلف اوقات میں نکاح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیکھا دیکھی کو صحابہ کرام رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی نکاح کیے، بیوگان سے نکاح کیے، جس کی وجہ سے بہت سے قبائلی دشمنیاں سرد پڑ گئی اور بہت سے بے آسرا گھرانوں کو آسرا مل گیا۔ اسی طرح ان متعدد نکاحوں کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو توڑا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں حقیقی بیٹے کو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ جو حرمتیں حقیقی بیٹے کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں وہی حرمتیں منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی وابستہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کیا، اور حضرت زینب بنت جحش کا پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا۔
غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ ازدواج میں محض نکاح کی خاطر نہیں تھا، بلکہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھی۔ کوئی ایک نکاح ایسا نہیں جس نے اسلامی انقلاب کے لیے راستہ ہموار کرنے میں مدد نہ دی ہو۔ اس لیے بے شمار دینی، تعلیمی اور دیگر مصلحتوں اور حکمتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بھی یہ اجازت خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھی۔ آج مسلمانوں کو اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق، اتباع سنت اور سیرت کو جاننے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اتباع سنت اور سیرت جیسی زبردست قوت کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم مخالفین اسلام کو منہ توڑ جواب دے سکیں گے۔ اس شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اے عامل قرآن داعی دین، ان فتنوں سے تو کیا ڈرتا ہے؟ اے عامل قرآن داعی دین، ان فتنوں سے تو کیا ڈرتا ہے؟ احکام خدا کو تھام ذرا، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔